السلام علیکم۔ یہ ویڈیو دیکھیں، حق کی وارث بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا پیغام سنیں اور کربلا کو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل تحریک کے طور پر سمجھیں۔ لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا کربلا کے بعد کا واقعہ۔ حضرت بی بی زینب امام علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی اور امام حسین رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں۔ آپ کی ہمت، صبر اور شجاعت کا مظاہرہ کربلا کے بعد کے حالات میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ کربلا کے بعد کا سفر۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے اہل بیت کے خیمے لوٹے، آگ لگائی اور خواتین و بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ لے گئے۔ حضرت بی بی زینب اس وقت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد سرپرست تھیں۔ کوفہ میں خطبہ۔ بی بی زینب کو کوفہ کے دربار میں لائی گئیں تو وہاں لوگوں نے دکھاوے کا افسوس کیا۔ اس پر حضرت زینب نے نہایت جلال سے ایک خطبہ دیا۔ اے کوفہ والو، تم نے ہمیں تنہا چھوڑا، تمہاری زبانیں وعدے کرتی تھیں مگر دل خیانت سے بھرے تھے۔ یہ خطبہ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا اور حقیقت یزیدیت سب پر آشکار ہونے لگی۔ دمشق کے دربار۔ اس کے بعد بی بی زینب اور دیگر قیدیوں کو دمشق یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ وہاں بھی حضرت زینب نے نہایت دلیری اور حکمت کے ساتھ خطبہ دیا جس میں انہوں نے یزید کے ظلم و ستم کو بے نقاب کیا۔ ان کے یہ الفاظ مشہور ہیں: تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں شکست دے چکا، مگر یاد رکھ تو نے فقط ہمارا جسم مارا ہے، ہمارے مقصد کو نہیں۔ مدینہ واپسی۔ چند مہینے بعد اہل بیت کو مدینہ واپس جانے کی اجازت ملی۔ بی بی زینب نے وہاں پہنچ کر واقعہ کربلا کو لوگوں تک پہنچایا اور یزید کے خلاف عوامی بیداری کی ایک تحریک کی بنیاد رکھی۔ وہ نہ صرف غمزدہ بہن تھیں بلکہ ایک سچی انقلابی بھی۔ عظمت زینب۔ بی بی زینب کا کردار کربلا کے بعد اصل عروج پر نظر آتا ہے۔ ان کے صبر، علم، خطابت اور استقامت نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ انہی کی وجہ سے آج دنیا واقعہ کربلا کو یاد رکھتی ہے۔